کہ جنرل مشرف جو ہیں وہ اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ جنرل مشرف سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی تھی مجھے یاد ہے، میں نے ان سے کھل کر سوال پوچھے اور میں نے سب سے پہلے ان سے جو سوال پوچھا کہ آپ نے آئین پاکستان کو توڑا۔ ریٹائر ہوئے تھے تو انہوں نے ایک لفظ بولا تھا اپنی اسپیچ میں، جو ان کا آخری اسپیچ تھی، اس میں آخری جو جملہ تھا، اور وہ وہی جادوگر تھا حفیظ شیخ، جو عمران خان کا بھی جادوگر تھا۔ بال بال جو ہے وہ قرضے میں ڈبو کے چلے گیا، حفیظ شیخ ہو، شوکت ترین ہو، یہ ڈرامے باز لوگ جو ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میں اس وقت کراچی ایئرپورٹ پہ ہوں اور آج مجھے یہاں پہ صبح کو اطلاع ملی تھی دوپہر کو کہ جنرل مشرف جو ہیں وہ اب ہمارے درمیان نہیں رہے اور وہ فوت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو دنیا میں آیا اس نے اپنے رب کے پاس تو واپس جانا ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کا حکم نہیں ٹالا جا سکتا۔ وہ جو مرضی ہو، وہ بڑے سے بڑا ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، طاقتور سے طاقتور ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب نے اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے، اور ایک دن سب کی دولت، جائیداد، مال متاع، طاقت، احکامات سب یہی رہ جانے ہیں دھرے کے دھرے، اور آگے صرف جانے ہیں تو اپنے اعمال جانے ہیں، وہ اعمال جو اللہ کے لیے کیے، اللہ کے حکم کے مطابق کیے، یا اللہ کی مخلوق کے لیے کیے۔ ہمیں جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اپنی قبر کو یاد کرنا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک چلا گیا تو ہم نہیں جائیں گے، خدا نخواستہ ہم رہ جائیں گے۔ لوگ اس موقع پہ میں دیکھ رہا ہوں، دوپہر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف واٹس ایپ گروپس وغیرہ پہ بڑی تباہ آزمائی کر رہے ہیں، کوئی اس کو کانسٹیٹیوشن کا بریکر کہہ رہا ہے، کوئی اس کو کچھ کہہ رہا ہے۔ فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ تو اب ذاتیات پہ تو میں کیا بات کروں، میں تو ان کی صرف تعریف کر سکتا ہوں۔ میرا تو ان سے تعلق رہا ہے، بہت گہرا تعلق رہا ہے، بڑا اچھا تعلق رہا ہے، اور کبھی بھی میں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، میں نے ہمیشہ اس کو ایکنالج کیا، کیونکہ میرے جو دوست ہوتے ہیں یا میرے اوپر جنہوں نے کوئی اچھا کیا ہوتا ہے، میں جب وہ طاقت میں نہیں ہوتے تو اس کے بعد ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے میں بلیو نہیں کرتا۔ جنرل مشرف سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی تھی مجھے یاد ہے، تو وہ ایک انٹرویو کرنا تھا بزنس کلاس کے لیے، اس وقت میں بزنس کلاس میں تھا، کریئر کا آغاز تھا، اور میں نے کیا اور میں نے ان سے کھل کر سوال پوچھے، اور بڑی مجھے حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم انٹرویوز اگر کسی بڑے آدمی کے کرنے ہوتے تھے تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جی آپ سوال پہلے بتائیں، پوچھیں، پہلے پوچھ لیں کہ کیا کیا پوچھنا ہے تاکہ اس حساب سے ہو یہ ہو۔ تو جنرل صاحب کو میں نے پوچھا کوئی ایسی چیز جو آپ چاہتے ہو کہ میں نہ پوچھوں یا پوچھوں، تو انہوں نے کہا کہ جو تمہارا دل کرتا ہے، جو تمہارے دماغ میں آتا ہے تم وہ پوچھو، کھل کر پوچھو، جواب دینا میرا کام ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور میں نے سب سے پہلے ان سے جو سوال پوچھا کہ آپ نے آئین پاکستان کو توڑا، آپ نے آئین شکنی کی، ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ؟ جنرل صاحب نے اس کا بڑا تحمل سے جواب دیا، ان کا کہ دیکھو آئین ہوتا ہے ملک کے لیے، ملک کو چلانے کے لیے، تو اگر خدا نخواستہ ملک کو خطرہ پڑ جائے، ریاست کو خطرہ پڑ جائے، مملکت کو خطرہ پڑ جائے، تو آئین ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ تو ہم جو آئے، ہم نے جو انٹرونشن کی، یہ اپنے متعلق وہ کہہ رہے تھے، تو بیسیکلی پاکستان کو بچانے کے لیے کی، کیونکہ جو اس وقت پاکستان کا حال ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیجیے، وہ سب کو پتا ہے اس وقت کیا حال تھا اور کیا نہیں تھا۔ بہرحال اگر آپ پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کو یہ بات بہت بری لگے گی، لیکن اب جو میں باتیں کرنے لگا ہوں، آج کل روز لوگ کمپیریزن کرتے ہیں، تحریک انصاف والے بھی کرتے ہیں، نون لیگ والے بھی کرتے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی کرتے ہیں، اپنے اپنے ادوار میں مہنگائی کا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں، ڈالر کا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ جو پاکستان کی معیشت جتنی پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں اچھی تھی اتنی تو میں نے کسی جمہوری دور میں نہیں دیکھی۔ میرا خیال ہے کہ
जितना मुस्तहकम मैंने डॉलर को उस वक्त देखा 60 रुपए के ऊपर कि साल साल वो रहा, मैंने नहीं कभी इतना मुस्तहकम देखा। जितनी पाकिस्तान की जीडीपी थी और जो ग्रोथ थी वो 6%, 6.5% रेगुलर हर साल, बल्कि एक साल तो ऐसा भी हुआ कि IMF का सारा कर्जा चुका दिया पाकिस्तान और IMF को फारिग कर दिया। तो कई साल IMF पाकिस्तान नहीं आ सका। उसके बाद जब वो गए तो पहली बारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने में दोबारा से IMF को अप्रोच किया गया था और वो वही जादूगर था हफीज़ शेख, जो इमरान खान का भी जादूगर था, जो पाकिस्तान को बाल बाल जो है वो कर्जे में डुबो के चले गया। हफीज़ शेख हो, शौकत तरीन हो, ये ड्रामेबाज लोग जो हैं, आप देख लेंगे किसने IMF के हाथों गिरवी रखा और किसने छोड़ दिया वहाँ पे। जनरल मुशर्रफ का जो तर्ज गवर्नेंस था उसको मैं बड़ी डिटेल में बयान कर सकता हूँ, क्योंकि बहरहाल मैं जब वो प्रेसिडेंट थे तो मैं मिनिस्टर भी था और एक से ज़्यादा वजारतें थी मेरे पास। बट उनका जो एक असल रूप जो था, वो जो किसी को नहीं पता कि वो बहुत खुदा तरस इंसान थे। बल्कि एक दफ़ा मैं पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन के रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उनके पास कुछ मैं प्रेजेंटेशन लेके गया और मैंने उनको बताया कि जी तमाम हमारे जो सीनियर्स हैं सारे लोग हमें अब ये बताते हैं कि PTV में से इतने हज़ार लोगों को फारिग करना पड़ेगा, नौकरी से निकालना पड़ेगा अगर इसको चलाना है। तो उन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन सुनी था से, अब मुझे कहते हैं यार मुबशर सब कुछ ठीक है, इसको रीऑर्गेनाइज करने के लिए जितना फंड चाहिए बताओ। लोग 30 40 साल नौकरी करते हैं सरकार में कि जनाब उसके बाद हम रिटायर होंगे, हमें पेंशन मिलेगी, हमें मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी, हमें ओल्ड एज बेनिफिट्स मिलेंगे, और तुम अगर उनको ख़त्म कर देते हो तो तुम उनकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत को ज़ाया करो, तो मत करो इसको ख़त्म। तो मैंने कहा फिर इनका क्या करेंगे, क्योंकि ये तो PTV में है और ये तो काम करने की आदत नहीं है इनको। तो उनका ऐसा करो एक और चैनल बना दो, इनको उधर लगा दो, चलो इनकी उसके ऊपर इनको एवेल्युएट करना शुरू हो जाए कि अब आप काम करते हैं कि नहीं करते हैं, ताकि उनको भी एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिले और तुम्हारा भी नुकसान नहीं होता, उसको हम अलग से फंड कर लेते हैं। बहरहाल ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि जब आप किसी को नौकरी से फारिग करते हैं तो उसके क्या रेमिफिकेशंस हो सकते हैं। फिर रिटायरमेंट के बाद भी जब रिटायर हुए थे तो उन्होंने एक लफ्ज़ बोला था अपनी स्पीच में, जो उनका आखिरी स्पीच थी, उसमें आखिरी जो जुमला था वो था पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़। उस वक्त कई लोग समझते थे कि एक इमोशनल जुमला क्योंकि वो जा रहे हैं तो उन्होंने ऐसा बोला, लेकिन आज अगर आप देखें तो बतदरीज उनके जाने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान नीचे गया और जिस तरह पाकिस्तान ज़ख्मी हुआ, जिस तरह पाकिस्तान को डैमेज किया हमारे अपने सियासतदानों ने, हमारे इदारों को डैमेज किया, हमारे आइन को डैमेज किया, आपके सामने। अब मुझसे को कहे कि आइन को नहीं डैमेज किया तो मैं उसको एक शिक रख दूंगा कि आइन तो बड़ा क्लियर है कि हमें लोकल बॉडीज़ जो नहीं नाफिज करता वो आइन शिक नहीं कर रहा है। तो हमारी कितनी हुकूमतों ने इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट लोकल बॉडीज़ को उनका इनकाद किया, नहीं किया। और बड़ी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन आज जब मैं मुड़कर देखता हूँ तो एक इंटरव्यू मैंने उनका किया, दुबई जाके उस वक्त किया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने मुझे बताया कि हाँ इमरान खान सीट नहीं जीत रहा था और पहले इलेक्शन में गालिबन उनके कहने का मतलब ये था कि कोई उनकी मदद से इमरान खान को मियाँ वाली की सीट मिली। और उन्होंने मैंने कहा कि इमरान खान आपके खिलाफ क्यों हुआ, ये तो आपको बड़ा सपोर्ट करता था। तो उनका ही सपोर्ट करता था
پھر اس نے آ کے ہم سے یہ کہا کہ مجھے 50 سیٹیں چاہیے، 40 یا 50 سیٹس چاہیے، بس الیکشنز میں وہ آپ ہمیں دلوائیں، تو پھر ہم آپ کو مزید سپورٹ کریں گے۔ تو میں نے انکار کر دیا اور میں نے کہا تمہاری 50 سیٹیں نہیں بنتی ہیں، 40 سیٹیں میں فرینڈ بتا رہا ہوں۔ تو اس پہ ناراض ہو گیا، اور ناراض ہونے کے بعد پھر اس نے جو یو ٹرن دیا وہ سب کے سامنے ہی۔ جنرل پرویز مشرف آج ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن ان کے کیے ہوئے بہت سے کام، بہت بڑی فہرست ہے ان کے کاموں کی جو ان کی یاد دلاتی رہے گی۔ 2 کام جو انہوں نے نہیں کیے، اور ان کو میں ان کی زندگی میں بھی کہتا تھا، اس لیے میں ان کے گزرنے کے بعد بھی ان کو کہہ رہا ہوں کہ ایک جو انہوں نے کالا باغ ڈیم نہیں بنایا، وہ بنا سکتے ہیں، اور آج پاکستان کے سرکولر ڈیٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت حد تک کنٹرولڈ ہوتا مسئلہ۔ لیکن جب آپ ایک پاپولر لیڈر نہیں ہوتے اور بزور بندوق آپ جب آئے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ آپ کے پاپولر ڈیسیجنز کے بھی پیچھے عوام کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی ہے، آپ وہ گیج نہیں کر سکتے اس کو۔ یہی ان کا ڈیلیما۔